अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वाजिद खटक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब हूँ। जैसे पिछले लेक्चर में हमने सीआरपीसी के टोटल 17 सेक्शन पढ़े थे। आज हम उसके आगे की तरफ जो सेक्शन है वो आज हम पढ़ेंगे और उस पे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से सेक्शन 18 टू 21 जो है वो रिपील है। तो आगे सेक्शन 22 है और वो हमें जस्टिस ऑफ पीस के मुतालिक बताता है और उसके पावर क्या है और उसकी ड्यूटी क्या है उसके मुतालिक बताता है। तो आज का लेक्चर हमारा जस्टिस ऑफ पीस पर जो है ना रिलेटेड होगा और इस जस्टिस ऑफ पीस के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं इस बात की वजाहत करना दुरुस्त समझता हूँ और मुनासिब समझता हूँ कि जस्टिस ऑफ पीस एक सेपरेट ओहदा है, एक अलग सीट है। इसको हम क्रिमिनल कोर्ट नहीं समझेंगे जो हमने सेक्शन 6 सीआरपीसी में पढ़े थे। जिस तरह वहाँ पे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के साथ साथ अगर कोई दूसरी लॉ के तहत कोई कोर्ट बना हो वो दोनों और उस दोनों के अलावा सेशन कोर्ट होता है और मजिस्ट्रेट होता है। तो सीआरपीसी के जो वर्डिंग है वो ये है कि हमारे पास जो क्रिमिनल कोर्ट्स है तो वो हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट होगा या मजिस्ट्रेट होगा या कोई और वो अदालत जो किसी स्पेशल कानून के तहत बने हैं या दूसरे कानून के तहत बना है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो एटीसी कोड बने हैं उसका दिया था। तो जस्टिस ऑफ पीस जो है ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं होगा, मतलब ये एज अ क्रिमिनल कोर्ट काम नहीं करेगा। ये एक अलग सीट है, एक अलग पोस्ट है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इस पे किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये एक अलग चीज़ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये तो एज अ क्रिमिनल एज अ कोर्ट काम तो करेगा, लेकिन इसको हम कोर्ट नहीं समझेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल में है वो जस्टिस ऑफ पीस का पावर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को दिया गया है। तो इस वजह से मैं इस लेक्चर के स्टार्ट में ये वजाहत करता हूँ कि ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, क्योंकि ये एक इसका एक अलग फंक्शन है, इसका एक अलग पावर है, इसका एक अलग ड्यूटी है। तो वो उसके मुताबिक और उसके हदूद के अंदर हो के अपना काम करेगी। सेक्शन 22 सीआरपीसी इसके तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट करे। वो किसी भी शख्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी शख्स को एज ए जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए दो क्वालिफिकेशन है वो याद रखना चाहिए। एक ये कि जो शख्स भी एज अ जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट होता है तो वो पाकिस्तान का रिहायशी होगा, वो पाकिस्तान में ही रहेगा और किसी एब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री का सब्जेक्ट नहीं होगा। इट्स मीन कि उनके पास किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप या नेशनलिटी नहीं होगी। अगर इस तरह है तो वो जस्टिस ऑफ पीस की सीट के लिए सूटेबल मतलब क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफिकेशन की हद तक पंजाब प्रोविंस ने अमेंडमेंट की हुई है। उसने इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी का वर्ड जो है ना वो इंक्रीज किया है इसमें, मतलब इसमें इनएक्ट किया है कि इसके साथ साथ वो शख्स जो जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट होता है वो उनकी इंटीग्रिटी और सूटेबिलिटी को भी देखना चाहिए, उसके बाद वो अपॉइंट होगा। आगे 22A है सीआरपीसी का, उसमें जस्टिस ऑफिस का जो पावर है वो डिफाइन किया गया है। देखो जस्टिस ऑफिस जो होते हैं वो एक लोकल एरिया के लिए अपॉइंट होता है, तो उस लोकल एरिया में होके उनके जस्टिस ऑफिस के पास अब ये पावर होंगे जो हम अब आगे जाके पढ़ रहे हैं। तो जो सेक्शन 54 सीआरपीसी के तहत पुलिस ऑफिसर के पास जो इख्तियार है इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट, और सेक्शन 55 सीआरपीसी जो एसएचओ के पास जो इख्तियार होता है अबाउट अरेस्ट, तो वो पावर भी जो है ना जस्टिस ऑफिस को दिया गया है। इस सेक्शन के तहत ये पावर भी उनके पास है कि वो इस सेक्शंस के तहत किसी उस शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है, और गिरफ़्तार करने के बाद जस्टिस ऑफिस की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जैसे गिरफ़्तार करे उस शख्स को तो फ़ौरन जो है ना वो जो नियरेस्ट जो नज़दीक पुलिस स्टेशन हो तो उसको वो शख्स लेके जाएगा और अपने हालात वाक़यात भी जो है ना उस एसएचओ को प्रोवाइड करेगा कि इस हालात वाक़यात के तहत जो है ना मैंने इस शख्स को गिरफ़्तार किया है। और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में फिर पुलिस ऑफिसर जिसके बिफोर वो प्रोड्यूस करे, यानी जस्टिस ऑफिस जिस शख्स को गिरफ़्तार करे
اور وہاں پہ پولیس آفیسر کے بیفور پروڈیوس کرے تو پولیس جو ہے نا وہ دوبارہ ان کا ری اریسٹ جو پروانہ ہے وہ جاری کرے گا. کہ 22A3 میں یہ بھی جسٹس آفیس کا پاور ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ مطلب جسٹس آفیس کو کوئی کریڈیبل انفارمیشن مل جائے یا کوئی کمپلینٹ فائل کر لے یا جسٹس آفیس کو خود جو ہے نا ایک شک شبہ ہو جائے، ریزنیبل سسپیشن ہو جائے ان کو کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ جو ہے نا کگنیزیبل اوفینس کمٹ کر رہا ہے یا اس میں کمٹ ہونے کے لیے وہ پارٹیسپیشن کر رہا ہے، مطلب شرکت کر رہا ہے، تو ان کے پاس یہ پاور ہے کہ ان کو وہ گرفتار کرے گا. اور اس گرفتاری کے وقت وہ ان کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ پولیس جو لوکل پولیس ہے ان کو کال کرے کہ آپ آ جائے اور آپ میرے ساتھ مدد کریں، مطلب اس شخص کو گرفتار کرنے میں میرے ساتھ مدد کریں تاکہ یہ بھاگ نہ جائے، یا اگر ہمیں اس کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کروں جو اکارڈنگ ٹو لا ہوتا ہے تو اس میں ہماری مدد کر لے. اور یہ کالب جو ہوتا ہے، مطلب یہ بلانا جو جسٹس آفیس بلاتے ہیں پولیس کو، تو جسٹس آفیس کا یہ کالب جو ہے یہ ایسا ہوگا جیسے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی نے یہ آرڈر کیا ہے ان کو، پولیس کو، یعنی یہ ایک سرکاری ایک کور اپ دیا گیا ہے اس چیز کو کہ اگر وہ کسی پولیس کو بلا لے تو یہ اس طرح ہوگا کہ کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اس کو یہ آرڈر دی ہے یا کال اپ آرڈر دی ہے کہ آپ آجے میرے ساتھ ہیلپ کریں. آگے سیکشن 22 سب سیکشن 5 میں جسٹس آفیس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کے متعلق آئیڈینٹی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کہ جیسے میں نے پہلے یہ ایکسپلین کیا کہ جسٹس آفیس ایک لوکل ایریا کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے، تو اس لوکل ایریا میں جو شخص رہتا ہے، جو رہائش پذیر ہوتا ہے، تو اس کی نسبت بھی جسٹس آفیس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کی آئیڈینٹی کا سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ ہاں یہ فلانا بندہ اس علاقے میں رہتا ہے یا اس علاقے کا رہائش پذیر ہے. اسی طرح اگر کوئی ڈاکومنٹس ہو یا کوئی بھی دستاویز ہو اس لوکل ایریا میں، جو بھی شخص رہتا ہے اس کے کوئی دستاویز ہو، اس کو ویریفائی کرنا ہو، تو بھی یہ جسٹس آفیس کا پاور ہے کہ وہ اس دستاویز کو یا اس ڈاکومنٹ کو وہ ویریفائی کر سکتا ہے کہ ہاں یہ ڈاکومنٹس ہے، یہ فلانے شخص کا ہے اور یہ فلانا شخص اس ایریا میں رہتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو لوکل ایریا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، اگر کسی قانون یا رول کے تحت ان کا کوئی اس طرح ڈاکومنٹ ہو یا دستاویز ہو جو کہ وہ کنسرن مجسٹریٹ سے سرٹیفائی کرنا ہوگا، تو وہ اختیار بھی جسٹس آفیس کو دیا گیا ہے کہ یعنی پھر اس علاقے میں وہ شخص جو ہے وہ اپنی دستاویز جو کسی قانون کے تحت مجسٹریٹ سے کرنا ہوگا وہ پھر جسٹس آفیس سے بھی کر سکتا ہے، یعنی پھر دونوں سے کر سکتا ہے، اس علاقے کا مجسٹریٹ سے بھی کر سکتا ہے اور اس سے بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دستاویز کسی قانون کے تحت جو ہے نا وہ کریں گے. مطلب اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے اور اکارڈنگ ٹو رول یہ لکھا ہے کہ جناب یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا آپ نے تصدیق کرنا ہوگا لیکن یہ مجسٹریٹ سے کرنا ہوگا، تو پھر وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا مجسٹریٹ کے ساتھ ساتھ جسٹس آفیس سے بھی جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ کر سکتا ہے. اور اس پروسیس کو، یہ جو میں نے کہا آئیڈینٹی جو کسی شخص کے نسبت ہو یا اس کی جو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہو یا اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہو ایک شخص کی نسبت، تو اس ساری چیزوں کو جو ہے نا اگر یہ جسٹس آفیس کرے تو اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوگا، مطلب کہ یہ ایک سچ اور صحیح اور حقیقی ڈاکومنٹ تصور ہوں گے. سیکشن 22 سب سیکشن 6 میں جو مجسٹریٹ کا پاور ہے وہ بہت فیم پاور ہے، پریکٹیکل میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ وہ جائے وہاں پہ بائسے کرے، تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی شخص تھانہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ پولیس ان کا جو ہے نا FIR رجسٹر نہیں کرتی ہے، تو اس کے تحت جسٹس آفیس کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ کوئی اگر آپ کو ایک کمپلینٹ دائر کرے اور کمپلینٹ اس نسبت ہو کہ جناب وہاں پہ پولیس جو ہے نا میرا FIR رجسٹر نہیں کرتی ہے، تو اس سیکشن کے تحت جو ہے نا سیکشن 22 سب سیکشن 6A کے تحت جو ہے نا وہ جسٹس آفیس ڈائریکشن دے سکتی ہے پولیس کو کہ آپ FIR
लॉन्च करे। लेकिन इसमें भी एक अथॉरिटी आई थी कि पुलिस स्टेशन FIA का भी बताया गया कि वो भी एक पुलिस स्टेशन है, तो FIA को भी वो डायरेक्शन दे सकता है। मतलब जस्टिस ऑफ पीस किसी पुलिस को इंक्लूडिंग FIA जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनको भी वो डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस शख्स का जो है ना FIR लॉन्च करवाएं। इसके आगे जो है ना फिर 2 में जो है कोई शख्स अगर कंप्लेंट दायर करे इस निस्बत कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है और वो विक्टिम है उस केस में, मतलब कंप्लेनेंट है। उसके केस में तफ्तीश वो जारी है, लेकिन उसका जो ट्रस्ट है ना उस तफ्तीशी अफसर पे इतना नहीं है। मतलब वो कहता है कि ये तफ्तीश जो इस केस में जो मेरे इस केस में जो तफ्तीशी अफसर है ना वो डाउटेड है, मतलब वो सही फेयर काम नहीं करता है। तो भी वो इस सेक्शन के तहत जस्टिस ऑफ पीस के बिफोर ये पिटीशन दायर कर सकता है, ये कंप्लेंट दायर कर सकता है कि जनाब ये मेरा इस केस का जो तफ्तीश है इस तफ्तीशी अफसर से किसी दूसरे तफ्तीशी अफसर को ट्रांसफ़र करें। हाँ, यहाँ पर भी एक प्रोसीजर दिया गया है ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट है उसमें भी एक प्रोसीजर मौजूद है, और वहाँ पर भी पिटीशन जो है ना जो विक्टिम है वो दायर कर सकता है। लेकिन यहाँ भी जो है ना ये पावर दिया गया है जस्टिस ऑफिस को, ये पावर भी जो है ना वो थ्रू पिटीशन अडॉप्ट यूज़ कर सकता है। अगर कोई भी अपना तफ्तीश जो है ना एक तफ्तीशी अफसर से दूसरे तफ्तीशी अफसर को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो भी इस सेक्शन के तहत कंप्लेंट दायर कर सकता है। मतलब लीगली वो जस्टिस ऑफिस की ऊपर कंप्लेंट दायर कर सकता है। इसमें आगे जो 3 है उसमें ये है कि अगर पुलिस अपनी ड्यूटी सही तरह नहीं करती है, मतलब वो नेगलेक्ट करती है, गफलत करती है पुलिस, या कोई फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस हो, तो उसके लिए भी कोई भी शख्स जो है ना जस्टिस ऑफिस की एप्लीकेशन दायर कर सकता है, और उसको उससे ये इस्तदा कर सकता है कि आप पुलिस को डायरेक्शन दें कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो उनकी ड्यूटी है वो सही तरीके से फुलफ़िल करें। तो जनाब ये आज हमने पढ़ा जस्टिस ऑफिस के पावर। अभी आगे के सेक्शन में हम जाते हैं उनकी ड्यूटी की तरफ का भी, इनके ड्यूटीज़ क्या है। ये तो पावर थे जो हमने पढ़ लिए हैं, अब उनकी ड्यूटी की तरफ जाते हैं। तो जस्टिस ऑफिस की ड्यूटी आगे जो है ना वो जस्टिस सेक्शन 22B में जस्टिस ऑफिस की ड्यूटी है। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर जस्टिस ऑफिस को ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाए कि उनके एरिया में कहीं पे झगड़ा शुरू है जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा हो, या यहाँ ऐसा है कि वहाँ पे ऑफेंस कमिट हो रहा है, मतलब ऐसा है ना कि वहाँ पे बस जुर्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, मतलब जुर्म होने वाले है या हुआ है, या पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अब ये इनकी ड्यूटी है। ये वहाँ पे जाके और वहाँ पे हालात वाक़यात का जायज़ा लेगा, ठीक है ना? और इसके मुताबिक ये इंक्वायरी शुरू करेगा, और इंक्वायरी करके उस इंक्वायरी का रिपोर्ट जो है वो इन रिटन फॉर्म में तैयार करेगा, और फिर वो जो मुतालिका मजिस्ट्रेट होता है उनको वो फॉरवर्ड करेगा। मुतल्लिका मजिस्ट्रेट और SHO दोनों को वो फॉरवर्ड करेगा। मतलब ये ड्यूटी बाउंड है कि वहाँ पे उस स्पॉट का विज़िट करे और वहाँ पे ये जो इंक्वायरी करे, तो इसका एक रिटन फॉर्म में मुकम्मल डिटेल रिपोर्ट जो है ना वो मजिस्ट्रेट और SHO को देना होगा। हाँ, अगर उस इलाके में ऑफ़ेंस वो ऑफ़ेंस हो जो कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस हो, वो कमिट हुआ हो, तो इसकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे उस स्पॉट को इंक्वायरी के साथ-साथ उस स्पॉट को जो है ना वो कॉर्डन करे, मतलब उनको सेफ़ रखे, उसको जो है ना कि वहाँ पे कोई इंटरफेयर ना करे, या उस स्पॉट से कोई जो है ना कोई शख़्स कोई चीज़ ना उठाए, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो ये भी इसकी ड्यूटी है कि उस स्पॉट का देखभाल करना, उनका लुक आफ्टर करना जो है ना, ये इनकी ड्यूटी है। ये वो करेगा कि उस स्पॉट में कोई इंटरफेयर या मुदाखलत ना करे, या वहाँ से कोई चीज़ जो है ना किसी दूसरी प्लेस पर मुंतकिल ना करे। अब मिसाल के तौर पर एक जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पे खून जो है ना पड़ा होगा, वहाँ पे एम्प्टीज़ पड़े होंगे, ठीक है ना? वहाँ पे वॉल पे साइन भी हो सकता है। इस तरह मुख्तलिफ़ डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस है जो वहाँ पे मौजूद हो सकती है। तो अगर कोई शख्स आ गया, उसमें इंटरफेयर किया और कोई चीज़ जो है ना इधर से उधर लेके गया, या कोई चीज़ चुरा लिया, तो ये क्या होगा, ये जो इम्पोर्टेंट एविडेंस होती है तो वो ज़ाया होगी। इससे केस वीक होगा, और केस वीक होने से जो है ना फिर मुल्ज़िम को फ़ायदा होगा और वो बरी हो सकता है। तो ये भी
اس کی ذمہ داری ہے جسٹس آفس کا کہ وہ اس جو ہے نا اس ایریا کا جو ہے نا وہ لک آفٹر کر لے پراپرلی اور اس میں کسی کو مداخل کرنے نہ چھوڑے۔ ہاں، اب اگر اس جسٹس آفس کے لوکل ایریا میں اگر کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہو اور اس اوفینس کے نسبت تفتیشی افسر کوئی تفتیش کرتا ہے، تو اگر تفتیشی افسر ان کو جو ہے نا وہ کال اپ کرے، ان کو بلائے کہ آ جائے آپ میرے ساتھ اس تفتیش میں میری مدد کرے، تو یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس تفتیشی افسر کا ہیلپ کرے گا اور ان کے ساتھ مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ جو اگر کوئی شخص ہے، اس کے علاقے میں کوئی شخص کے وہ جو ہے نا کسی نے ہٹ کیا، اس کا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا اور وہ ابھی زخمی ہے، تو یہ ڈائن ڈکلیریشن بھی ریکارڈ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ اس ٹائم میں اگر وہاں پہ پہنچ گیا اور وہ بندہ اس کو ڈائن ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ دے تو یہ ریکارڈ کر سکتا ہے۔ دیکھو پولیس رول میں ڈائن ڈکلیریشن کا ایک پروسیجر ہے کہ کون شخص جو ہے، کوئی شخص جو ہے نا وہ کون جو ہے نا وہ ڈائن ڈکلیریشن ریکارڈ کر سکتا ہے۔ تو پولیس رول میں تو نارملی یہ ہے کہ وہ پہلے مجسٹریٹ ہوگا، وہ ریکارڈ کرے گا، اگر وہ نہ ہو تو پھر ڈاکٹر ریکارڈ کرے گا، ڈاکٹر بھی نہ ہو تو پھر اگر پولیس بھی ریکارڈ کرتا ہے، لیکن وہ بھی ریکارڈ کر سکتی ہے، لیکن اپنے ساتھ وہ 2 وٹنس کے بیفور وہ ریکارڈ کرے گا۔ ایک تو وہ پروسیجر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹس آفس کا بھی یہ ذمہ داری ہے اور یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ بھی ڈائن ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ کیا جسٹس آفس جو ہے نا وہ کسی کا وہ بیان مرگ کے وقت جو موت کے وقت جو بیان ہوتا ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے، تو آپ کا جواب ضرور جو ہے نا یس ہونا چاہیے، اور ہاں کہ جسٹس آفس کی یہ ڈیوٹی ہے، بلکہ پاور نہیں، ڈیوٹی ہے یہ اس کی کہ وہ کسی شخص کا جو مطلب ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی، اس ٹائم وہ کسی کا ڈائن ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتا ہے۔ یہ جسٹس آفس کی وہ پاور اینڈ ڈیوٹیز تھی۔ اب یہ جسٹس آفس ہوگا کون؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے، وہ کسی شخص کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل میں یہ ہے کہ سیکشن 25 CRPC میں وہاں پہ ایکس آفیشیو کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ ایکس آفیشیو جسٹس آفس کون ہوگا، مطلب بائی ورچو آف ہز آفس اور پوزیشن، تو وہ سیشن جج اینڈ ایڈیشنل سیشن جج ہے۔ مطلب جو بھی سیشن جج ہو یا ایڈیشنل سیشن جج ہو تو وہ جسٹس آف پیس ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ بائی ورچو آف ہز آفس ہوگا، کیونکہ وہ ایز اے سیشن جج ہے اور ایڈیشنل سیشن جج ہے، تو اس لیے وہ جسٹس آف پیس کا پاور بھی جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ابھی یہ پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے، اگر وہ اس کی جگہ یہ پاور یہاں سے اٹھا کے اور ڈی سی صاحبان یا ایس صاحبان کو دے تو بھی دے سکتا ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ پھر وہ ایز اے بائی ورچو آف ہز آفس مطلب ایکس افیشیو وہ جسٹس آف پیس ہوں گے۔ لیکن ابھی تک جو کرنٹ سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس آف پیس کا یہ ایکس افیشیو پاور جو ہے وہ سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کو دیا گیا ہے، اور وہ یہ پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس کا پاور جو ہے نا ایکسرسائز کرتے ہیں اسپیشلی وہ ٹو لانچ FIR، جب FIR لانچ نہیں کرتے تو اس پہ پھر جو ہے نا لوگ ریٹ میں بھی گئے ہیں۔ ایک کویسچن ریز ہوا تھا کہ آیا یہ اگر جسٹس آف پیس کوئی آرڈر کرے تو آیا یہ ایگزیکٹو آرڈر ہوگا یا جوڈیشل آرڈر ہوگا؟ تو اس نسبت بھی کافی ججمنٹ موجود ہے، لیکن 3 ججمنٹ جو میں آج جو ہے نا وہ کوٹ کر رہا ہوں، ججمنٹ وہ ججمنٹ اس بابت ہے کہ آیا یہ آرڈر جو جسٹس آف پیس کرے کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر ہوگا یا جوڈیشل آرڈر ہوگا۔ تو اس میں سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے PLD 2005 پیج 470۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ نے اس چیز کو انٹرپریٹ کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے کہ جو جسٹس آف پیس جو آرڈر کرے تو لہٰذا یہ ایک جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایگزیکٹو آرڈر ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا ریٹ ہوگا، ریویژن نہیں ہوگا۔ ریویژن کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ریویژن نارملی جو ہے نا یہ جو ہائی کورٹ ہوتے ہیں، مطلب جو اپیلیٹ فارم ہوتے ہیں، ان کا پاور ہوتا ہے، اور وہ اپنی انفیریئر کرمینل کورٹ کا ریکارڈ جو ہے نا وہ طلب کر سکتا ہے کہ اس کا وہ جائزہ لے کے انسپیکشن کر لے کہ آیا کوئی irregularity یا پراپرٹی آف سینٹینس وغیرہ یہ چیز تو نہیں ہوا ہے۔ تو جسٹس آف پیس تو جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ کرمینل کورٹ تو یہ ہے نہیں،
اگر یہ کرمنل کورٹ نہیں ہے تو پھر جو اپیلیٹ فارم ہے اپیلیٹ کورٹ ہے تو وہ پھر اس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ نہیں منگوا سکتا ہے، کیونکہ 435 میں اور 439 اور 439A میں یہ ہے کہ انفیریئر کورٹ کا ریکارڈ جو ہے نا وہ طلب کر سکتی ہے کورٹ۔ تو یہ تو کورٹ ہوا نہیں، جو سیکشن 6 CRPC میں ہم نے کورٹ پڑھے تھے یہ تو اس میں ہے نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، یہ کرمنل کورٹ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے یہ ریویژنل پاور جو ہے یہ اپیلیٹ کورٹ جو ہے نا ایکسرسائز نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ایگزیکٹو آرڈر ہوا، تو ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف پھر ریویو نہیں ہوگا، وہ پھر ریٹ ہوگا آرٹیکل 199 کے تحت، آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اس کے خلاف ریٹ دائر کرنا ہوگا۔ تو یہ جو میں نے ججمنٹ کوٹ کی، اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس میں یہ ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ جوڈیشل جو جسٹس آف پیس کا جو آرڈر ہے تو یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے بلکہ یہ ایگزیکٹو نیچر کا آرڈر ہے۔ اچھا، اس آرڈر کو جو ہے نا پھر لیٹر آن سپریم کورٹ نے 2015 میں PLD 2015 پیج 753 میں سپریم کورٹ نے جو 3 ججز اس میں بیٹھے تھے، اس نے اس فیصلے کو جو 2005 میں آیا ہے اس کو اپہیلڈ کیا، اور انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ جو جسٹس آف پیس کا جو آرڈر ہے تو یہ ایگزیکٹو ان نیچر ہے اور اس کے خلاف ریویژن نہیں بلکہ ریٹ ہوگا۔ کوشچن کو مزید بھی آگے جا کے اس میں سپریم کورٹ کی ایک اور اتھارٹی آئی ہے جو میں یہ ریکویسٹ کر لوں گا آپ سب کو کہ وہ ضرور پڑھ لیں، بلکہ اس تینوں کو ضرور پڑھ لیں، اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا۔ وہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ PLD 2016 پیج 581، مطلب پیج 581۔ اس میں 5 ججز بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ انٹرپریٹ کیا اور ان کا جو ہے نا یہ ایکسپلین کیا کہ نہیں، یہ جسٹس آف پیس کا آرڈر جو ہے نا یہ کوازی جوڈیشل آرڈر ہے۔ کوازی جوڈیشل آرڈر کیوں ہے؟ کیونکہ اس آرڈر میں یہ کہا کہ جناب ان کو کوئی کمپلین آتا ہے اور وہ اس کمپلینٹ پہ پولیس کو ڈائریکشن دیتا ہے، وہ اس پہ جو ہے نا کمنٹس مانگتے ہیں اور اس کمنٹس کو دیکھ کے وہ پھر اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ سارا کارروائی اور یہ سارا پروسیڈنگ ہو تو اس کو ہم ایگزیکٹو آرڈر نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ اس کو ہم کوازی جوڈیشل آرڈر کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اس اتھارٹی اور اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ کے 5 ججز نے یہ بتایا کہ یہ جو جسٹس آف پیس کا آرڈر ہے یہ کوازی جوڈیشل آرڈر ہے، کوازی جوڈیشل آرڈر ہے، تو اوبویسلی پھر اس کے خلاف ہم ریویژن بھی جا سکتے ہیں اور ریٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی شخص اس کے آرڈر کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہو تو ان کے پاس یہ راستے ہیں کہ وہ جا کے ریٹ بھی دائر کر سکتا ہے اور ریویژن بھی دائر کر سکتا ہے۔ اچھا، کوسا صاحب کی ایک اور ججمنٹ میں یہ بات بھی ڈسکس ہوا تھا کہ اگر جسٹس آف پیس ڈائریکشن دے کہ FIR لانچ ہو اور پھر بھی پولیس FIR لانچ نہ کرے، مطلب نان کمپلائنس ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ لکھا تھا کہ پھر اگر پولیس نے FIR لانچ نہیں کیا تو اس کے خلاف باقاعدہ FIR جو ہے نا آرٹیکل 155C پولیس آرڈر کے تحت لانچ ہو سکتا ہے، اور جو ان کی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ایک ڈائریکشن دی جا سکتی ہے کہ جناب آپ ان کے اگینسٹ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹل ایکشن لیں، یا پولیس ایکٹ کے تحت جو بھی اس کا وہ جو سزا یا جو جزا بنتا ہے تو وہ ان کو دے۔ اور اس کے علاوہ وہ ہائی کورٹ کو بھی وہ جا سکتا ہے کہ مطلب ان کے خلاف وہ ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے کہ نان کمپلائنس کے، تو اوبیسلی اگر ہائی کورٹ کو جاتے تو وہ ریٹ میں جائے گا، وہ ریٹ وہاں پہ دائر کرے گا۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اس کے خلاف آرٹیکل 155C پولیس آرڈر کے تحت جو ہے نا FIR لانچ کرے۔ تو ویورز، آج کا یہ ہمارے جسٹس آف پیس کا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ سمجھے ہوں گے۔ اس میں کچھ اتھارٹیز ہے وہ بھی میں نے کوٹ کی ہے، تو اگر یہ آپ لوگ پرنٹ کر کے اور ریڈ آؤٹ کریں تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کی گئی ہے، جو اس لیکچر میں 1 to 1 کنوے کرنا، اس پہ لیکچر دینا مشکل ہوگا، کیونکہ لیکچر پھر بہت زیادہ لینتھی ہوتا ہے، اور میری ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بہت شارٹ لیکچر ریکارڈ کروں، کیونکہ آج کل ٹائم کی کمی ہے ہر شخص کے ساتھ، مطلب وہ جو لینتھی لیکچر ہوتا ہے نا وہ لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ تو میری ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ ایک شارٹ، ایک کم ٹائم میں بہت زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ لوگوں تک اس یوٹیوب چینل کے ذریعے پہنچاؤ۔ تو آج یہ جسٹس آف پیس کے حوالے سے جو لیکچر تھا وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید پڑھیں گے، اس سے آگے جا کے جو CRPC میں لکھا گیا ہو ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے مجھے
اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو لیکچر کے ساتھ۔